بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس العرابیہ حتیٰ فرغ من بولہ فی المسجد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کا بدوی کو چھوڑ دینا یہاں تک کہ وہ مسجد میں پیشاب کر چکا۔ حدیث نمبر 219۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی کو مسجد میں پیشاب کرتے دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے رہنے دو، یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اسے وہاں بہا دیا۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، بعض نے اس واقعہ سے ایک جواز کی صورت نکالی ہے، اور وہ یہ کہ پانی میں اگر تھوڑی سی نجاست ہو تو بوجہ پانی کی پاکیزگی غالب ہونے کے وہ ناپاک نہیں ہوگا، مگر یہ اسی طرح کا مسئلہ ہے جس کی بحث روایت نمبر 170 باب 33 میں ہو چکی ہے۔ اس سے قطعاً کسی قسم کے جواز کا استدلال نہیں ہو سکتا۔ امام موصوف رحمہ اللہ نے عنوان باب کے الفاظ نہایت احتیاط سے اختیار کیے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدوی کو چھوڑ دینے اور پانی کے بہا دینے سے مذکورہ بالا جواز کی صورت نہیں نکلتی۔ امر مجبوری کی وجہ سے یہی ایک سہل علاج تھا کہ پانی بہا کر پیشاب کی نجاست ہلکی کر دی جاتی تا وہ جلد زمین میں جذب ہو جائے۔ اس واقعہ سے جو بات نمایاں طور پر ہماری توجہ کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس مشفقانہ اخلاق سے متصف تھے۔ کوئی مولوی ہوتا تو وہ شور مچاتا اور گالی گلوچ پر اتر آتا، مگر آپ نے لوگوں کو اس پر سختی کرنے سے روک دیا اور اس کو پیشاب کرنے دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اسے فرمایا یہ مسجدیں پیشاب وغیرہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔